بسم اللہ. آپ کے سامنے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے پیج نمبر 3 کی آخری لائن کی طرف آئیں گے. اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم کی، اور اتباع یہ ہے کہ کسی ہستی سے اتنی محبت ہو جائے کہ چاہے اس نے حکم نہ دیا ہو لیکن اس ہستی کے ہر عمل اور فعل کی پیروی کرنا. گویا بقول شاعر، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. تو اتباع کا درجہ اطاعت سے بہت بلند اور اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے. اطاعت میں صرف حکم پیش نظر ہوگا اور اتباع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل اور فعل کو، بلکہ ہر ادا کی پیروی کو سعادت سمجھا جائے گا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہ دیا ہو. حاصل گفتگو یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم پہلو، اس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بحیثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا رخ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے لیے محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر دامن گیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دن رات کی صحیح و کوشش اور محنت و مشقت کا ہدف کیا معین فرمایا. اس دنیا میں ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہدف معین کرتا ہے، پھر اس کی ساری محنت اور باغ دوڑ اسی رخ پر ہوتی ہے. کوئی اپنے پیشے پروفیشن میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا مقام بنانے کے لیے محنت اور صحیح و جہد کرتا ہے. کوئی سیاستدان ہے، اس کا بھی ایک ہدف ہے، وہ چاہتا ہے کہ حکومت کے کسی منصب پر فائز ہو، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے یا اس کی پارٹی کے ہاتھ میں آئے. کاروباری آدمی ہے تو اس کا بھی ایک ہدف ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، راتوں کو جگ رہا ہے، کہاں سے سامان تجارت منگاتا اور کہاں بیچتا ہے. دنیا بھر کی مارکیٹوں میں چیزوں کی نرخوں کے اتار چڑھاؤ کمی بیشی کی خبر رکھتا ہے. یہ ساری سوچ اس کے ہدف کے تابع ہے. شکر و جزاکم اللہ خیر.